اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا حیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کان الناس امة واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم. سل بنی اسرائیل، سوال کر بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے دی ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں واضح. ومن یبدل، اور جس نے بدل دی، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ اس کے پاس نعمت آ گئی، فإن اللہ شدید العقاب، پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں دنیا کی زندگی. ویسخرون، اور وہ مسخر کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ وہ لوگ جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں ان کے اوپر ہوں گے یوم القیامہ، قیامت والے دن. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کے. کان الناس امة واحدہ، تھے لوگ ایک ہی گروہ. فبعث اللہ النبیین، بھیجے اللہ تعالی نے انبیاء، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے. وانزل معهم الکتاب، اور نازل فرمائی اللہ تعالی نے ان پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتابیں فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، ان چیزوں میں جن کے حق ہونے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ومختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین اوتوا، مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ واضح دلیلیں ان کے پاس آ گئی. بغیم بینہم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں. فہد اللہ الذین آمنوا، پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے. لما اختلفوا فیہ، اس چیز میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. من الحق، حق سے. بِإِذْنِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف. یہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. کن کا لقب؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرائیل کا معنی عبد اور ایل کے معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کے لفظی معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے.
3 4 5 نہیں بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ تو ان 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو کہ پیغمبر تھے۔ ان کا مفصل واقعہ سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام فرمائے تھے، لیکن انہوں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اور یہ بات آپ پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تی کے میدان میں، جس کو آج کے جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں، یہ میدان 36 میل لمبا ہے اور 24 میل چوڑا ہے۔ اس وادی سینائی میں جب پہنچے تو ان کو حکم ہوا کہ عمالقہ قوم کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے، اور وہ 6 پارے میں مذکور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ علیہ السلام تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جا کے ان کے ساتھ لڑو، ہم تو اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ کتنا گستاخانہ جواب ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان پر اس میدان سے نکلنا 40 سال تک حرام کر دیا، اور یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اس میدان میں ان کے لیے گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ میں اس کا ذکر ہے، وہاں پر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے من اور سلوا ایک تھال میں بھنے ہوئے بٹیرے اور ایک تھال میں کھیر، ایک میں کھیر فرمایا کہ تم کھاؤ اور مزے سے، اور صبح بھی یہی اور شام کو بھی یہی کھاتے تھے۔ ایک تھال کے اندر بٹیرے بھنے ہوتے تھے اور ایک تھال میں کھیر آتا صبح اور شام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔